بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر حاجت پوری ہو، میری ہر مشکل دور ہو، میری ہر بیماری دور ہو، میری ہر رکاوٹ اور ہر بندش کا علاج میرے پاس ہو، تو اسے چاہیے کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ ان کلمات کا ورد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دے، اس کی ہر بیماری کو شفا سے تبدیل کر دے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دے، اس کے گھر بار میں مال و اولاد میں خیر و برکت بھر دے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنا حمل اللہ کے نظر کر دیا تھا، انی نظر تو لکا ما فی بطنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی اور ان کے گھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے حمل کو اللہ کے سپرد کر دیا، ان کی نظر کر دیا، تو اللہ نے ان کو حضرت مریم عطا کی۔ لیس الذکر کالانثی، اللہ نے فرمایا، اور پھر حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وہ عیسیٰ جو آخر زمانے میں دمشق کے مشرقی مینارے سے نازل ہوں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ تاثیر میرے اندر بھی آ جائے، ہر ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کی، ہر شر کو مٹانے کی، ہر فساد کو ختم کرنے کی، تو ان اسماء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الحنان مالک الملک ذی الجلال والاکرام۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، تمام فسادات کو مٹائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کاربند رہ کر احکامات شریعہ پر عمل کروائیں گے۔ اور یہی وہ الفاظ ہیں جن کی برکت سے تخت بلقیس آصف بن برقیہ نے سلیمان علیہ السلام کے حضور حاضر کیا تھا۔ اس سے بڑا کمال اور کیا ہو سکتا ہے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے تو اگر انسان کسی مصیبت اور تکلیف میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ اعتقاد رکھے جو حضرت مریم کی والدہ نے رکھا، اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، نظر مان لی، منت مان لی۔ اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ قسم کھا لیتا ہے، عہد کر لیتا ہے، پختہ یقین اور ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ صحابہ میں سے دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، ایک نے مکہ مار کر دوسرے کا دانت توڑ دیا۔ حکم شرع کے مطابق السن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان۔ تو جب یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا اور اس بندے کو پتہ چلا، حضرت مالک بن انس
تو اس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں اپنے دانت نہیں توڑواؤں گا، قسم کھا لی۔ یہ حکم شرع کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا، لیکن اتفاق دیکھیے کہ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین اور اعتماد کر کے یہ قسم کھا لی، آپ کی بارگاہ میں یہ جب فیصلہ پہنچا تو دونوں فریقین کے درمیان صلح ہو گئی، معاف کر دیا۔ دانت توڑوانے والے نے، جس کا دانت ٹوٹا ہوا تھا، اس نے اس کو معاف کر دیا۔ اس طرح وہ قسم پوری ہو گئی، اپنے دانت نہیں توڑواؤں گا۔ اس اعتقاد اور اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، بھروسہ کر کے آپ ان اسماء کو پڑھیں، تو جس کام کو کرنا ہو، جس حاجت کو پورا کرنا ہو، جس مشکل کو ٹالنا ہو، جس بیماری کو شفا میں تبدیل کرنا ہو، ان اسماء کا ورد کریں، پڑھیں۔ تعداد کوئی نہیں، بلا تعداد پڑھیں، بلا تعداد پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں زبان کے اندر کہ انسان کا پڑھنا اس کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور جب اعتقاد کے اندر کمی آ جائے، اللہ تبارک و تعالی پھر اس چیز کو پورا تو کرتے ہیں، لیکن بندے کو تھوڑی سی اپنے اعتقاد کے ضعیف ہونے کی سزا تو ملتی ہے نا۔ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم العظیم الحنان مالک الملک ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام۔ اسی کو پڑھیں۔ اگر سارے اسماء نہیں آتے، یا حنان اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم، یا حنان یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، ان الفاظ کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی ہر حاجت کو، ہر بیماری کو، ہر شفا کو، ہر رکے کام کو، ہر رکاوٹ کو، ہر بندش کو توڑ کر مراد کو پہنچا دیتا ہے۔ یا مالک الملک، اور وہ آدمی جو بے بسی کے عالم میں ان کو گھر کا خرچہ کرنا، پورا کرنا مشکل ہو جائے، لین دین معاملات میں بندہ مقروض ہو جاتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس اسم کو پڑھتا رہے، واقعی اللہ تبارک و تعالی مالک بنا دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے، صاحب وجاہت و عزت بنا دیتا ہے، باروب اور باکمال بنا دیتا ہے، یا ذی الجلال والاکرام۔ اگر نہیں تو فجر کی نماز کے بعد سورہ آل عمران کی یاد ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ان الفاظ پہ جب پہنچے بیدک الخیر بیدک الخیر، اللہ ہر بلائی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ہر بلائی تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو واقعی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، حکمرانی کریں، دلوں پہ بھی اجسام پہ بھی، بادشاہ بن جائے۔ یا مالک الملک، وہ مالک الملک ہے جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے۔ اس کو یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی ہر حاجت کو پوری کریں گے، ہر مشکل کو دور فرما کر آسانی پیدا کریں گے۔